نے 38 مطالبات سامنے رکھے، حکومت نے 35 مان لیے، مگر عوامی ایکشن کمیٹی کی ہٹ دھرمی برقرار رہی۔ صرف 3 مطالبات کو لے کر آزاد کشمیر میں ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ آزاد کشمیر کی حالیہ تاریخ کا اہم ترین سیاسی معاہدہ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات اور اس پر حکومتی عمل درآمد۔ عوامی ایکشن کمیٹی نے حکومت کے سامنے 38 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ رکھا تھا، جس میں سے 35 مطالبات حکومت مان چکی تھی۔ صرف 3 مطالبات ایسے تھے جن پر مکمل اتفاق نہ ہو سکا۔ اس کے باوجود احتجاج اور کشیدگی نے صورتحال کو گرم کر دیا۔ جو مطالبات تسلیم کیے گئے تھے ان میں پہلا مطالبہ تھا شہداء کے مقدمات اور تحقیقات۔ حکومت نے تسلیم کیا کہ تشدد اور ہلاکتوں کے واقعات پر انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمات درج ہوں گے۔ دوسرا مطالبہ معاوضہ، امداد اور نوکریاں۔ شہداء کے لواحقین کے لیے معاوضہ، زخمیوں کی مالی امداد اور شہداء کے خاندانوں کو سرکاری ملازمت اور مالی تحفظ دیا جائے گا۔ تیسرا مطالبہ جوڈیشل انکوائری کا تھا۔ عدالتی کمیشن بنا کر واقعے کی شفاف تحقیقات اور ذمہ داروں کا تعین کیا جائے گا۔ چوتھا مطالبہ 2 نئے تعلیمی بورڈز۔ مظفر آباد اور پونچھ میں 2 نئے تعلیمی بورڈز بنا کر تعلیمی نظام کو مقامی سطح پر بہتر بنایا جائے گا۔ پانچواں مطالبہ منگلا ڈیم متاثرین کی زمینوں کی ریگولرائزیشن، متاثرہ افراد کو قانونی مالکانہ حقوق دیے جائیں گے۔ چھٹا مطالبہ بلدیاتی نظام کو دوبارہ فعال کیا جائے گا، جس کے لیے لوکل گورنمنٹ ایکٹ کو بحال کیا جائے گا۔ ساتواں مطالبہ صحت کارڈ کا اجرا، مفت یا سبسڈائز علاج کی سہولت پہنچائی جائے گی۔ آٹھواں مطالبہ طبی سہولیات سے متعلق، ہر ضلع میں CT اسکین اور MRI مشینیں پہنچا کر جدید طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ نواں مطالبہ تھا لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ۔ بجلی کے ترسیلی نظام کے لیے 10 ارب روپے خرچ کر کے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوگا اور سسٹم اپ گریڈ کیا جائے گا۔ 10واں مطالبہ ہائیڈل پاور فیصلوں پر عمل درآمد کا تھا۔ 11واں مطالبہ سرکاری اخراجات میں کمی کی جائے گی۔ 12واں مطالبہ بیوروکریسی میں کمی، سرکاری مشینری کو سادہ اور مؤثر بنایا جائے گا۔ 13واں مطالبہ اداروں کا انضمام، سول ڈیفنس وغیرہ کو ریسٹرکچر کیا جائے گا۔ 14واں مطالبہ احتسابی اداروں کی اصلاح، اینٹی کرپشن اور احتساب بیورو کو درست کیا جائے گا۔ 15واں مطالبہ احتساب قوانین میں تبدیلی کی جائے گی، شفاف احتساب کا نظام رائج کیا جائے گا۔ 16واں مطالبہ ٹنلز کی فیزیبلٹی اسٹڈی، رابطہ سڑکوں کی بہتری کے منصوبہ پر عمل درآمد ہوگا۔ 17واں مطالبہ پلوں کی تعمیر، یعنی علاقائی رابطہ بہتر بنایا جائے گا، پلوں کی تعمیر کی جائے گی۔ 18واں مطالبہ صاف پانی کے لیے پانی کی فراہمی کے منصوبے لگیں گے۔ 19واں مطالبہ اسپتالوں کی اپ گریڈیشن سے متعلق تھا۔ 20واں مطالبہ تعلیم میں سفارش کا خاتمہ ہوگا، اوپن میرٹ داخلے ہوں گے۔ 21واں مطالبہ پراپرٹی ٹیکس میں کمی کی جائے گی، پنجاب اور KP کے برابر ریلیف دیا جائے گا۔ 22واں مطالبہ ایڈوانس ٹیکس میں کمی کر کے کاروباری طبقے کو سہولت دی جائے گی۔ 23واں مطالبہ پانی سپلائی اسکیمیں، دیہی علاقوں میں واٹر منصوبے لگائے جائیں گے۔ 24واں مطالبہ متاثرین کو رہائشی حقوق، کالونیوں میں رہائش کا قانونی حق دیا جائے گا۔ 25واں مطالبہ تھا ٹرانسپورٹ پالیسی میں اصلاح کا۔ 26واں مطالبہ احتجاج کے دوران گرفتار کیے گئے افراد کو فوری رہا کرنے کا تھا۔ 27واں مطالبہ تعلیمی انفراسٹرکچر کی بہتری، اسکول اور کالجز اپ گریڈ کیے جائیں گے۔ 28واں مطالبہ میرپور ایئرپورٹ منصوبہ، یعنی عالمی معیار کا ہوائی اڈا بنایا جائے گا۔ 29واں مطالبہ بنیادی انفراسٹرکچر کی ترقی۔ 30واں مطالبہ ترقیاتی منصوبوں کی فیزیبلٹی۔ 31واں مطالبہ صحت اور تعلیم کے فنڈز اضافی بجٹ کی فراہمی۔ 32واں مطالبہ ریونیو نظام میں شفافیت لائی جائے گی۔ 33واں مطالبہ عوامی شکایات کا نظام اور آن لائن گورننس سسٹم بہتر بنایا جائے گا۔ 34واں مطالبہ ترقیاتی مانیٹرنگ، یعنی منصوبوں کی نگرانی کا نظام ٹھیک کیا جائے گا۔ 35واں مطالبہ معاہدے پر عمل درآمد کی نگرانی کے لیے کمیٹی بنائی جائے گی۔ ترقیاتی، انتظامی، مالیاتی اور عوامی سہولتوں سے متعلق مختلف نکات جنہیں حکومت نے اصولی طور پر تسلیم کر لیا تھا، مگر صرف 3 ایسے مطالبات تھے جن پر فوری عمل درآمد ممکن نہ تھا۔ ان میں مہاجرین کشمیر کی مخصوص نشستوں کا معاملہ، حکمران طبقے اور اعلیٰ بیوروکریسی کی مراعات میں بڑی سطح پر کمی اور چند آئینی نوعیت کے معاملات شامل تھے جن کے لیے قانون سازی یا آئینی ترامیم درکار تھی۔ ان معاملات پر بھی بات چیت جاری رکھی جا سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے تشدد احتجاج کا راستہ اختیار کیا۔